جا رہے ہیں عشرے پہ ماشاءاللہ سے. تو ہم لوگوں نے یہاں پہ رات میں قیام کیا تھا، یہاں پہ ہم لوگ جو ہے سوئے تھے. ہم لوگ بس کے لیے جا رہے ہیں. ہم لوگ پہنچ چکے ہیں اور یہ گاڑی تھی اور اب آگے سفر ہو رہا ہے. شکر الحمدللہ ہم لوگ سانگڑ پہنچ چکے ہیں. اور تشکیل ہوئی ہے جس مسجد میں، اور ہماری ایک اور مسجد ہے وہاں پر تشکیل ہو گئی. اور The next day. السلام علیکم دوستوں. تو الحمدللہ ہم لوگوں کا سفر یہاں پہ مکمل ہوتا ہے. سانگڑ سے ہم لوگ کراچی پہنچ چکے ہیں، اپنے گھر پر موجود ہیں الحمدللہ خیر خیریت کے ساتھ. جو ہے بہت اچھا اور بہت علم والا جو ہے سفر رہا. تو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ماشاءاللہ سے. اور میں مختصر آپ کو جو ہے بتا دیتا ہوں کہ جو ہے تقریباً جو ہے جماعت ہماری یعنی کہ جہاں سے تشکیل شروع ہوئی تھی تو اس حساب سے ہم لوگوں کا ہفتہ ہوا تھا. اور جو ہم لوگ جیسے جماعت کے ساتھ جیسے پہلے نکل گئے تھے تو اس حساب سے ہمارے تقریباً 8 سے 9 دن ہمیں لگے تھے. تو الحمدللہ بہت جو ہے اچھا ایکسپیرینس رہا، بہت قیمتی ایکسپیرینس رہا اور بہت کچھ سیکھا. یہاں سے ہم لوگ جو ہے سب سے پہلے جو ہے ہم لوگ یہاں سے مدنی مسجد گئے تھے. مدنی مسجد اپنا کراچی کے اندر مرکز ہے، تو یہاں پہ ہم نے رات کو قیام کیا تھا. اس کے بعد جو ہے جیسے ویڈیو میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، تو ویڈیو میں سب کچھ موجود ہے، آپ اس کو جو ہے دیکھیں، پوری ویڈیو دیکھیے گا لازمی. تو آپ کو ساری ٹوٹلی چیز جو ہے نا آپ کو سمجھ آئے گی کہ کس طرح سے جو ہے سفر جو ہے شروع ہوا تھا اور کہاں سے کہاں ہم گئے تھے، کیسے گئے تھے اور کس طرح سے واپسی ہوئی. ٹھیک ہے. تو بس اس کے بعد جو ہے ہم لوگ کا اگلے دن ہم لوگ چلے گئے تھے سراب گوٹ پہ بھی ایک مسجد ہے، تو وہاں پہ ایک رات قیام ہوا تھا ہمارا. اور پھر نیکسٹ ڈے ہم لوگ پھر سانگڑ کے لیے نکل گئے تھے. تو سانگڑ میں پھر جو ہے 3 دن کر کے الگ الگ مسجدوں میں تشکیل ہوتی ہیں. تو ہمارے جو امیر صاحب تھے ماشاءاللہ سے، امیر صاحب انارگل نام تھا ان کا، اور ماشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا ان سے. اور بہت اچھے امیر تھے ہمارے، اور انہوں نے بہت جو ہے نا بہت فکر مند تھے. وہ انہوں نے بہت ہمیں سکھایا بہت طریقے سے، اور دین کے لحاظ سے جیسے ہونا چاہیے انہوں نے ویسے ہی ہم کو سب کو لے کر چلے. تو الحمدللہ ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا. اور باقی بھی جو ہمارے سارے ساتھی تھے ماشاءاللہ سے، ان سب ساتھیوں کے ہمیں نام، مجھے تو نام بھی بڑے اچھے سے یاد ہو گئے سب ساتھیوں کے. تو ماشاءاللہ سے بہت جو ہے نا اچھا وقت گزرا ان سب کے ساتھ. تو اور ساتھ میں ہمارے حذیفہ بھائی، ان کو تو آپ جانتے ہی ہیں، وہ ساتھی تھے ہمارے، تو انہوں نے بھی بڑا ماشاءاللہ سے خیال رکھا. اور ہمارے امجد ماموں تھے، وقار بھائی تھے ہمارے، تو باقی سارے ہمارے اور بھی ساتھی تھے. تو یہ ہے کہ الگ الگ چیزوں کے مذاکرات ہوتے ہیں، 6 نمبر ہوتا ہے، گشتیں ہوتی ہیں، تعلیم ہوتی ہے، تشکیل ہوتی ہے. تو خیر بہت ساری چیزیں ماشاءاللہ سے جو پہلے نہیں معلوم تھی وہ معلوم ہوئی. ٹھیک ہے. اور بس اب میں دوستوں آپ لوگوں سے یہی سب کہنا چاہوں گا کہ دین کی طرف ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم راغب ہو جائیں. اب جو ہے اتنا دور نہیں ہے وقت، اب اتنا دور نہیں ہے وقت. اب ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ ان غفلت سے، ان برائیوں سے نکل کر دین کے اور صحیح راستے پر آ جائیں. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ایز اے بینگ اے مسلم ہم سب کو معلوم ہے، اور ہم لوگوں کا ماننا اور ہمارا کلمہ ہی یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس کے لفظی معنی یہ ہیں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. میری اور آپ کی کامیابی، پورے عالم کے انسانوں کی کامیابی اور دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ تعالیٰ نے اپنے مبارک دین میں رکھی ہے. اور یہ دین آئے گا ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت سے. اور اس چیز کے لیے بہت محنت کی ضرورت ہے. اور ختم نبوت کے توفیل یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم یہ دین کو جو ہے صرف مسلم امت میں نہیں، پوری امت میں، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت میں پھیلائیں، جس میں ظاہر اپنے مسلمان بھائی بھی شامل ہیں اور جو نان مسلمس بھی شامل ہیں. کیونکہ جب حساب کتاب کے معاملات ہو رہے ہوں گے، جب کوئی نان مسلمس جو ہے دوزخ میں ان کو ڈالا جا رہا ہوگا، تو وہ سوال کرے گا کہ
کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو نہیں معلوم تھا، مجھے تو علم نہیں تھا کہ جو ہے یہ سچا دین ہے، اور جو ہے مجھ تک تو جو ہے تبلیغ اور کوئی دعوت مجھے ملی ہی نہیں. تو اس وقت ہم سب کی پکڑ ہو سکتی ہے، اس وقت ہم سب کی پکڑ ہو سکتی ہے کہ آپ لوگوں نے اس وقت وہ یہ بولے گا کہ ان لوگوں کو معلوم تھا، ان لوگوں نے جو ہے صحیح دین کے صحیح راستے پہ تھے، ان لوگوں نے مجھے کیوں نہیں بتایا. تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. یہ صرف ثواب کی بات نہیں ہے، ثواب اپنی جگہ ہے، ثواب ملتا ہے اگر آپ نکل رہے ہیں اس طریقے سے، بہت ثواب ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت اجر ہے. لیکن یہ ہم ثواب کے اس سے نہیں، ثواب اپنی جگہ ہے، آپ اپنی ذمہ داری سمجھ کے اس کو کریں. بس میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ ہمارے خالق ہیں، اللہ ہمارے مالک ہیں، اللہ ہمارے رازق ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے خالق ہیں، باقی سب مخلوق ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے مالک ہیں، باقی سب مملوک ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے رازق ہیں، باقی سب مرزوق ہیں. اللہ تعالیٰ جبار ہیں، باقی سب مجبور ہیں. جو کچھ ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے، انسانوں سے کچھ نہیں ہوتا. انسانوں کا چاہنا محض چاہنا ہے، اللہ کا چاہنا ہو جانا ہے. ہوگا وہی جو اللہ تعالیٰ چاہیں گے، وہ نہیں ہوتا جو انسان چاہتا ہے یا کوئی بھی مخلوق چاہتی ہے. تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم دین کے راستے پہ، مجھ سمیت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے، مجھ سمیت جو ہے ہم لوگوں کو، آپ لوگ، ہم لوگ جتنے بھی، ہم لوگ جو ہے صحیح راستے پر آ جائیں، اور ہم اپنی ذمہ داری سمجھ کے جو ہے آگے نکلیں. اس طرح سے ہمیں نکلنا چاہیے. 3 دن کا ہوتا ہے، 10 دن کا ہوتا ہے، چلا ہوتا ہے، تو تھوڑا وقتاً فوقتاً کچھ مہینوں سے اس چیز کو بار بار ہونا چاہیے، تاکہ یہ ہمارا جو ایمان جو ہے وہ ڈگمگائے نہ، ہم صحیح راستے پر رہیں. تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اس دین کی نسبت سے ہم لوگوں کی ملاقات ہوتی ہے، ہم لوگوں کی تشکیلیں ہوتی ہیں، ہم لوگ نکلتے ہیں اللہ کے راہ میں، اور جو ہے لوگوں سے ملاقات کرتے، ملتے، ملاقاتیں کرتے ہیں، ان کو دعوت و تبلیغ دیتے ہیں. ہمارا سب سے پہلا کام ہے دعوت دینا. دعوت دینا چاہیے، کثرت کے ساتھ دعوت دیں. اس سے بھی پہلے یہ ہے کہ نماز، ہم اپنا ہم خود ہمیں جو ہے نا اس چیز کا ایمان ہمیں پختہ ہونا چاہیے. پہلے ہم خود مانیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہی سب ہوتا ہے. بار بار یہ چیز ہو رہا ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے. جب تک کہ دل میں یہ بات یقین کے ساتھ نہیں بیٹھ جائے، اور اس چیز کا یقین کہ جو کچھ ہوتا ہے پورے عالم میں، پوری دنیا میں، صرف اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا. تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، آپ دیکھیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات میں، اب اللہ تعالیٰ جو ہے کیا ہے، خالق ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو بنایا، جس میں دنیا بھی شمار ہے. تو باہر جتنے بھی پوری یونیورس ہے، صحیح نا، یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں. تو اب صرف دنیا کو آپ لے لیں، دنیا میں کتنی ساری چیزیں ہیں، چرند پرند، پہاڑ، سورج، چاند، ستارے، درخت، ہم انسان، جانور. اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں تقریباً 1000 مخلوقیں بنائی ہیں، جس میں سے 600 پانی کی ہیں اور 400 زمین کی. تو اللہ تعالیٰ کیا ہے کہ اب ہم انسان کس غفلت میں ہیں کہ ہم لوگ جو ہے، ہمارے دماغ میں کیا ہے کہ ہم لوگ محنت نہیں کریں گے، ہم کمائیں گے نہیں، جاب پہ نہیں جائیں گے، تو ہم کھائیں گے کیسے. لیکن جب کہ آپ دیکھ لیں یہاں پہ اب چرند پرند ہیں، جانور ہیں، یہ کون سا ٹائی لگا کے جو ہے ڈیوٹی پہ جاتے ہیں، کوئی کام کرنے کا جاتے ہیں، کوئی جاب پہ جاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ ان کا رات میں یہ لوگ اپنا پیٹ بھر کے سوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سب کا رزق لکھا ہوا ہے، ان کو بھی رزق ملتا ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا، ہر مخلوق کا جو ہے رزق جو ہے طے ہوا ہے. تو لیکن جو ہے انسان جو ہے اس غفلت میں ہے کہ ہم کمائیں گے نہیں تو ہم کھائیں گے کیسے. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لوگ کمائی دھمائی بالکل اپنی جگہ ہونا چاہیے، اور وہ مطلب یہ بھی جو ہے ایک عبادت میں ہی شمار ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم دین سے بھی تو جڑے نا. ہم دین سے کیوں ہٹ جاتے ہیں، یا جو ہماری جو اصل یہ ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے، یہ چیز ہم کیوں بھول جاتے ہیں.
میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، تو یہ ساری باتیں تھی. تو ان سب چیزوں سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے، ہمیں سیکھنا چاہیے، اور ہم بھی جو ہے نا سیکھنے والے ہیں، ہم سیکھنے والے بن جائیں. اللہ سے بات کرنی چاہیے کہ ہم صحیح دین کے راستے کو سیکھنے والے بن جائیں. میں سیکھ رہا ہوں ابھی. ایسی آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی سیکھیں کہ دین کیا ہے، اسلام کیا کہتا ہے. اور یہ ہم لوگوں کی جو غلط سوچیں ہیں یا غلط ہم لوگوں کے جس پہ ہم لوگ اتنا وہ ہو جاتے ہیں کہ مطلب ہمیں معلوم نہیں ہے، ہم نے کسی سے سنائی باتیں، لیکن ہم اس پہ زور و فکر کے ساتھ ہو جاتے ہیں کہ او ہو اس نے ایسا کیسے بول دیا، یا جو ہے اس نے اس کے اپوزٹ کیسے بات کر دی، تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو آپ پہلے سیکھیں. تو بس اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے سیکھنے کی صحیح سمجھ کے ساتھ، اور اسلام کو صحیح طریقے سے چلنے کی اسلام کے اوپر. تو بس باقی ہے کہ میرے دوستوں، میں آپ لوگوں سے معذرت بھی چاہتا ہوں، کیونکہ جو ہے ظاہر ہے میں جو ہے عشرے پہ نکلا ہوا تھا، تو جس وجہ سے جو ہے کوئی ویڈیوز وغیرہ کوئی نہیں آ سکی کافی ٹائم سے. پرسنل جو ہے ایشوز ہوتے ہیں، کام وغیرہ ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے ان سب کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ اب آگے جو ہے کوشش یہ رہے گی کہ انشاءاللہ آپ کے پاس جو ہے ویڈیوز پہنچیں. ماشاءاللہ سے اب تو رمضان ہے، رمضان کے مہینے میں انشاءاللہ جو بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے میں انشاءاللہ آپ لوگوں سے سب سے شیئر کروں گا. ایسے ہی آپ لوگ کی سپورٹ چاہیے، آپ لوگ سپورٹ کیجئے اور ویڈیوز کو دیکھتے رہیں، ایسی سپورٹ دیں. اور انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئی ہے تو پھر لازمی لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹس بھی کریں اور شیئر بھی کیجیے گا اپنے دوستوں کے ساتھ. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.